بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ یا علی مدد۔ ولرسن نیوز کے ساتھ حمزہ علی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کینیڈا میں مسلم خاندان پر حملہ مغربی تہذیب کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، کوئی حملہ اسلام کو زیر نہیں کر سکتا۔ قائد ملت جعفریہ کا یوم نگہبان رسالت پر محفل سے خطاب۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر ملک بھر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور یوم نگہبان رسالت کے طور پر منایا گیا۔ ملک بھر میں تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت پرنور یوم عظمت نسواں دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں محفل و میلاد کا انعقاد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مغربی معاشرے میں پھیلتی انتہا پسندی مغربی ملکوں کو ہی کچل ڈالے گی۔ کینیڈا میں مسلم خاندان پر حملہ مغربی تہذیب کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ عالمی ادارے اسلام فوبیا روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ اسلام شیب ابی طالب علیہ السلام سے کربلا تک قربانیوں کے عظیم سلسلے کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کوئی حملہ اسلام کو زیر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تنہا آخری دم تک خاتم النبیین کی نگہبانی کی۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی توہین رکوانے میں ناکامی لمحہ فکریہ ہے۔ قائد ملت جعفریہ کا یوم نگہبان رسالت پر محفل سے خطاب کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ شان مصطفیٰ میں گستاخیاں رکوانے کے لیے شیب ابی طالب کا جذبہ اپنانا ہوگا۔ عالمی ادارے اسلام و فوبیا روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ مغربی معاشرے میں پھیلتی انتہا پسندی مغربی ملکوں کو ہی کچل ڈالے گی۔ کینیڈا میں مسلم خاندان پر حملہ مغربی تہذیب کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ ذات ابو طالب عشق رسالت کا استعارہ ہے۔ تنہا حضرت ابو طالب نے آخری دم تک خاتم النبیین کی نگہبانی کی۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی توہین رکوانے میں ناکامی لمحہ فکریہ ہے۔ OIC شان مصطفی میں گستاخیاں رکوانے کے لیے بیانات نہیں، عملی اقدامات کرے۔ شیب ابی طالب یہ پیغام دے رہا ہے کہ کشمیر و فلسطین میں صہیونیوں اور محاسبائیوں کے حصار ہوں یا گستاخانہ خاکوں کی درندگی، کوئی حربہ اسلام کے پیغام امن و محبت کو عام ہونے سے نہیں روک سکتا۔ دین اسلام شیب ابی طالب سے کربلا اور طائف سے کشمیر و فلسطین تک قربانیوں کے عظیم سلسلے کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کوئی آزمائش، مصیبت اور حملہ اسلام کو زیر نہیں کر سکتا۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی نے ام رسول اولین نعت خوان نبی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ملک گیر یوم نگہبان رسالت کے موقع پر محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بچپن سے بیست تک اور بیست سے شیب ابی طالب کی کٹھن ترین آزمائش تک رسول خدا کی نگہبانی کی، کبھی اپنے دالان میں تو کبھی بطحا کی وادیوں میں، کبھی تجارت کے سفر میں، کبھی دشمنوں کو حق کی تبلیغ کی رزم گاہوں میں ذات مصطفی سے وابستہ معجزات و کمالات کا مشاہدہ کیا اور کمالات مصطفی کا گواہ بن کر تبلیغ اسلام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اپنے کلام کے ذریعے شان مصطفیٰ کے ترانے حبشہ سے شام تک عام کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شمار فصحائے عرب میں ہوتا تھا، شعر کہنے پر قدرت و قوت تامہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال کے مشاہدات کو دیکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو کلام ارشاد فرمایا وہ تاریخ اسلامی اور عربی ادب کا انمول سرمایہ ہے۔ تمام مورخ، محقق اور محدث اس امر پر متفق ہیں کہ شان رسالت میں اولین نعتیہ کلام ختمی مرتبت کے کفیل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری سمیت تمام کتب احادیث و تاریخ میں حضرت کی زندگی کے مختلف مراحل میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تحریر کردہ گران مایہ کلام شامل ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانساروں کا بے پناہ سختیاں برداشت کرنا اور اسیری کی زندگی گزارنا تا ابد مسلمانوں کے لیے ایک لافانی درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ دین اسلام جسے شیطنت کے چیلے کفار مکہ کی گھاٹیوں میں دفن کر دینا چاہتے تھے، خاندان ابو طالب کے ایثار و قربانی کی بدولت دنیا کے گوشے گوشے کو منور کر رہا ہے۔ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شان مصطفی میں جو اشعار کہے وہ عربی ادب اور اسلامی تاریخ میں آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ولولہ انگیز اشعار
بنی ہاشم کو گرماتے اور فرماتے محمد کی محبت لوگوں کے دل میں ہے اور یہ اللہ کا عطیہ ہے، خدا کی قسم ہم محمد مصطفیٰ کو زمانے کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، ابھی تو نہ گردنیں کٹی ہیں نہ چمکتی تلواروں کے اٹھانے والے ہاتھ اٹھے ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ عہد حاضر میں جب دشمنان ناموس رسالت ناپاک خاکوں اور دیگر مہمات کے ذریعے مقام مصطفیٰ پر حملوں میں مصروف ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے ہر عاشق رسول کا فرض ہے کہ انسانیت کے نجات دہندہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و کمال اور اخلاق حسنہ کو عام کرے تاکہ نہ صرف باطل پروپیگنڈا ناکام ہو سکے بلکہ ہر ہدایت کے متلاشی کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی مصطفی منزل کا سراغ مل سکے۔ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت پرنور یوم عظمت نسواں کے طور پر منایا گیا۔ سنی شیعہ اتحاد کا مثالی مظاہرہ۔ امام بارگاہ زین العابدین علیہ السلام میں محفل میلاد سے علماء اکرام ذاکرین کا خطاب۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پروگرام کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ولادت پرنور یوم عظمت نسواں کے طور پر مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام محافل میلاد میں ملکی سلامتی و استحکام کے لیے دعائیں اور مناجات کی گئیں۔ امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن میں مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری زوار تفضل عباس کے زیر اہتمام جشن کریمہ اہل بیت کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت علامہ سید ثقلین علی بخاری نے کی۔ آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، اسپیکر ٹی این ایف جے سید ابو علی مہدی، شریک چیئرمین مختار آرگنائزیشن حسن کاظمی، ڈپٹی چیئرمین ایم او حذیفہ یمانی، ضلعی صدر ٹی این ایف جے زوار علی ابو ذر چوہان، ہماری یاسر الوی، سی غیور عباس نقوی، مصباح حسین شاہ ایڈوکیٹ، راجہ حمید، شہریار بابا، حسن کاظمی، سٹی صدر ٹی این ایف جے ڈاکٹر سرفراز برلاس، کوثر رضا زیدی، ضلعی کمانڈر مختار فورس انتظار ہمدانی مہمانان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت معصومہ کم کا مزار آج بھی رشد و ہدایت کا مرکز ہے، جہاں دنیا بھر سے تشنگان علم و حکمت اور روحانیت کم کے حوزہ علمیہ سے فیض پاتے ہیں۔ وہاں ہر روز لاکھوں حاجت مند نبی کریم کی کریمہ بیٹی کے آستانے پر اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ مناظر اسلام علامہ اظہر عباس حیدری نے اپنے خطاب میں بارگاہ معصومہ کم میں سپاس عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ خانوادہ رسالت کی اس عظیم خاتون نے مدینہ منورہ اور سرزمین کم المقدسہ پر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج فرمائی۔ آپ کے زہد و تقوی، نیکی و پرہیزگاری، خدا ترسی و خدا خوفی اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے خداوند عالم نے آپ کو اعجاز و کرامات سے نوازا۔ علامہ ڈاکٹر شبیر حسن رضوی نے کہا کہ آج بھی معصومہ کم کے مزار اقدس سے بے پناہ معجزات صادر ہوتے ہیں۔ علامہ اظہر عباس حیدری نے اپنے خطاب میں باور کرایا کہ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے پاکیزہ ہستیوں کی یاد منانے کے اعلانات پاکستان کے نظریہ اساسی کے ابلاغ کا تسلسل ہے، کیونکہ یہ وطن پاکیزہ ہستیوں کا فیضان ہے جس کے دامن سے وابستہ ہو کر مشکلات سے نجات اور دشمنان دین و وطن کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ جشن سے علامہ غضنفر رضا ہاشمی آف میلسی، ذاکر ثاقب انیس جنڈوی، زین العابدین کاظمی اور دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ مجاہد برادران اور محمد مصباح الدین حسینی نے نعت و قصیدہ خوانی کی۔ اختتام جشن پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ولادت پرنور کو یوم نگہبان رسالت، جبکہ کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے ولادت پرنور کو یوم عظمت نسواں کے طور پر عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق یوم ولادت نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام ملک بھر میں مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد، امام بارگاہوں میں محفل میلاد اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہیت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا میں محفل سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوار اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے والد، نامدار رئیس مکہ، کلید بردار خانہ کعبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نگہبان رسالت اور رسول خدا کے مربی و محافظ و پاسدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم حامی و طرفدار تھے کہ جن کا چیلنج تھا کہ میری زندگی میں کوئی محمد مصطفیٰ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے عقیدت و محبت لا زوال تھی، جن کی زندگی میں کوئی بھی حضور کی طرف میلی آنکھ سے بھی
بھی نہیں دیکھ سکا۔ محفل سے سید حسن کاظمی، مزمل حسین گوندل، محمد علی بنگش اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب علیہ السلام میں محفل نگہبان رسالت سے خطاب کرتے ہوئے سید آپا حسین نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت و کردار اور خانوادہ رسالت کی عصمت مآب خواتین کی پیروی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رئیس مکہ، کلید بردار خانہ کعبہ، رسول خدا کے مربی و محافظ و پاسدار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر دور حاضرہ میں انسانیت اور اسلام کو درپیش خطرات، ہر قسم کے چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نمائندہ ولسر نیوز کوہاٹ سجاد علی کے مطابق شیرکوٹ میں جشن بسلسلہ یوم عظمت نسواں کے موقع پر بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت باسعادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ جشن میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ مقامی منقبت خوانوں نے قصیدہ خوانی کی۔ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام سکلین حیدر جمیل کی رہائش گاہ پر دسترخوان اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ جشن سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صدر سید اصغر نقوی، نائب صدر علامہ علی عرفان آبدی اور دیگر علماء و واعظین نے خطاب کیا۔ پروگرام کے اختتام پر کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز ضلع ناروال عمران عارف کے مطابق سالانہ قدیمی مجلس اعضاء امام بارگاہ گلشن زہرا ناروال میں سید منیر حسین شرازی کے زیر اہتمام مجلس اعضاء منعقد ہوئی۔ مجلس اعضاء سے علامہ یاسین قادری، ذاکر ملک، غلام جعفر تیار نے خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر ذاکر اقبال شاف بجاڑ نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی۔ عزاداران امام ماتمی جلوس کی شکل میں اپنے روایتی روٹ پر ماتمداری کرتے ہوئے مرکزی چوک میں پہنچے، جہاں علامہ عابد علی کوٹلی شمس نے خطاب کیا۔ مومنین کی ایک بڑی تعداد نے مجلس رضا میں شرکت کی۔ نمائندہ ولسر نیوز ضلع ناروال عمران عارف کے مطابق سالانہ مجلس امام بارگاہ حسینیہ دین پور خدر شکر گڑھ میں چودھری زیگم علی نوید و برادران کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاز سے ذاکر شاہد عباس کلندی ناروال، اطہر عباس تلہاڑا، علامہ حافظ مرتضی مہدی نے خطاب کیا، جبکہ اختتام مجلس پر ذاکر حبیب رضا حیدری نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی۔ نوخوان پارٹی بڑا بھائی مسرور نے نوخوانی کی۔ مومنین کی بڑی تعداد نے مجلس پاک میں شرکت کی۔ نمائندہ ولسر نیوز پشاور سردار علی رضا کے مطابق عالمی عشرہ صادق آل محمد بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر پرامن ماتمی احتجاجی جلوس مختار آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام پشاور پریس کلب کے سامنے برآمد ہوا۔ جلوس کی قیادت مختار آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر زیڈ ایچ جمیل ایڈوکیٹ کر رہے تھے۔ احتجاجی جلوس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر سید غضنفر علی شاہ، صوبائی سینئر نائب صدر مولانا ملک اجلال حیدر القمی، نائب صدر ابن جمیل الوی اور ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنت البقیع و جنت معلیٰ میں مسمارہ شدہ اصحاب رسول امہات المومنین اہل بیت پیغمبر کی مسمارہ شدہ قبور کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے حکومت پاکستان سعودی حکومت پر سفارتی دباؤ ڈالے۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصلہ آباد ذیشان کمبر کے مطابق امام بارگاہ عزا خانہ شبیر دھڑوڑ میں رضاکار مختار فورس کی جانب سے مجلس اعضاء و ماتمداری کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعضاء سے ذاکر سید علی نقی شاہ صاحب آف رجوع سعادات نے خطاب کیا۔ اختتامی مجلس پر تابوت امام صادق و المبارک برآمد کیے گئے۔ ماتمی سنگت انجمن محبان آل محمد اور انجمن کاظمیہ نے ماتمداری کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع کونسل راولپنڈی کا اہم تنظیمی اجلاس علی ابو ذر چوہان صدر ٹی این ایف جے راولپنڈی کے زیر صدارت ضلعی آفس میں منعقد ہوا، جس میں ضلعی کابینہ کے ممبران نے شرکت کی۔ تنظیمی صورتحال پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر رضا فرید جعفر کو سیکریٹری اطلاعات اور فرخ عباس کو جنرل سیکریٹری ٹھوک رتہ راولپنڈی نامزد کیا گیا۔ شیخ عقیل رضا نائب صدر راولپنڈی سٹی نے حلف لیا۔ نو منتخب عہدیداران نے مشن ولا ازا حرمت و سعادت مرکزیت اور احترام مرجعیت کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ذاکر غلام فرید جعفر کی رہائش گاہ پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی سٹی کا اجلاس ڈھوک رتہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر سرفراز حیدر برلاس سٹی صدر نے کی۔ اجلاس میں کابینہ کے مشترکہ مشاورت سے رضا فرید جعفر کو سیکریٹری اطلاعات اور فرخ عباس کو جنرل سیکریٹری ڈھوک رتہ یونٹ منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں ریاض کاظمی، ارج کاظمی، شیخ عقیل رضا نے شرکت کی۔
تحریک نفاذ فکر جعفریہ ضلع کونسل راولپنڈی کے صدر علی ابوذر چوہان کی کابینہ سمیت رتا امرال میں شیخ افتخار حسین مرحوم کی اہلیہ اور شیخ وسیم عباس اور شیخ یاسر عباس کی والدہ اور شیخ عقیل رضا کی چچی محترمہ وارث خان مری روڈ میں سید جواد نقوی اور سید حسنین نقوی کے والد سید الطاف نقوی کمانڈر MFV کمال آباد راولپنڈی چودھری محمد رفیق کی والدہ ڈھوک سیدہ میں راجہ ذوالکفل مہدی ڈپٹی چیئرمین ابراہیم سکاؤٹس اور راجہ ثاقب مہدی ڈپٹی چیف سکاؤٹس کے والد راجہ محمد افضل جھنگی سیدہ اسلام آباد میں سید ناصر کاظمی پشاور روڈ لین نمبر 5 راولپنڈی میں سردار تاج محمد خان کے بھائی سردار سکندر حیات خان کے انتقال پرملال کے موقع پر ان کی رہائش گاہ پر جا کر تعزیت کی علامہ سکلین بخاری سینئر نائب صدر TNFJ ضلع کونسل راولپنڈی نے دعا کروائی۔ اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جبکہ Facebook پر اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔